آج کل نا لوگ اس میں بڑے کنفیوز ہیں کہ کہاں صدقہ دیا جائے, کیا کیا جائے, کیونکہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ یار یہاں پہ جا کے اگر ہم بکرا کاٹتے ہیں تو یہ بکرا وہاں تک جاتا نہیں ہے, یہاں پہ جا کے صدقہ دیتے ہیں تو پتہ نہیں وہ پہنچتا ہے نہیں پہنچتا. بھئی کر بھی رہے ہیں اور بھئی یقینی سی بھی ہے لوگوں میں. مطلب میں مفتی حنیف قریشی صاحب کو سپورٹ کر رہا ہوں اور اندر سے نا مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو یہ والی چیزیں جو ہیں ان کے کیا مراحل ہیں, کیونکہ آپ ایک تو سپورٹ بھی کر رہے ہیں کسی کو اور اوپر سے اندر سے آپ کو یقین بھی نہیں ہے اس آدمی. دیکھیے بسم اللہ کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ دی میں نے, ہم نا فیشن کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ یار اب سب نا اس کو دے رہے ہیں تو میں بھی دوں, میں بھی اسی کو دوں گا اب, کیونکہ وہ فیس بک پہ زیادہ آ رہا ہے, وہ پبلک زیادہ ڈسکس کر رہی ہے, اس کو ایکٹرز بھی شیئر کر رہے ہیں, اس کو فلانا بھی شیئر کر رہا ہے, سارے اس کو شیئر کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ بندہ ٹھیک لگتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں. دے تو دیا صدقہ کہ وہ لوگوں تک پہنچا دے. پھر اس کے بعد اندر سے کنفیوژن بھی ہے, یار پتہ نہیں میں تو پہلے ان کے ساتھ کام کرتا تھا, ان کے کہنے میں نے اس کو دے دیا, تو یہ میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سوال, سمجھیں اس بات کو میری. جی فیصل بھائی آپ نے درست فرمایا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ صدقہ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے صدقہ دینے کا ہمیں حکم دیا ہے اور صدقہ دینے کی عظمت کو بیان کیا ہے, دینے والے کی عزت, اس کے شرف, اس کے مقام کی بات کی ہے کہ دینے والا اللہ رب العالمین کے قریب ہوتا ہے. یہ بھی روایات ہیں کہ آپ ایک ہاتھ سے دیں دوسرے کو پتہ نہ چلے. مطلب یہ ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے, یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہاتھ یعنی ساتھ والے کو بھی خبر نہ ہو میں کس کی جیب میں نے کیا ڈالا ہے, تاکہ اس کی تشہیر نہ ہو. سبحان اللہ. لیکن بعض دفعہ تشہیر بھی ہوتی ہے اور وہ لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ اور لوگ بھی یہ عمل کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ خفیہ طریقے سے رات کے اندھیرے میں کسی کی مدد کر کے آ جاتے ہیں, اور دوسری طرف نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں دو, تو جناب حضرت فاروق اعظم آدھا مال لا کر اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں. سیدنا حضرت عثمان ذی النورین 300 اونٹ اللہ کے راستے میں ما ساز و سامان قربان کرتے ہیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے آتے ہیں. پھر حضور اس پر سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. تو یہ دونوں طرح کی چیزیں ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جا رہے کس طرف ہیں اس زمانے میں. جو آپ نے سوال کیا نا کہ جس کو مل رہا ہوتا ہے سارے لوگ اس کو دے رہے ہیں, یعنی مطلب جو فیس بک پہ آ رہا ہوتا ہے, جو ٹی وی پہ آ رہا ہوتا ہے, حالانکہ قرآن اس کے برعکس بات کرتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ, سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو آپ کا سب سے زیادہ قریبی ہے. یہاں ہمارا سگا بھائی بھوک اور پیاس اور افلاس میں زندگی کے شب و روز گزار رہا ہے, اور ہم باہر جا کر جناب سخی بنے پھرتے ہیں کہ جناب ان صاحب نے فلاں کو گاڑی دے دی, فلاں کو مکان لے کر دے دیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ قریبی اقدار ہے اس کو دیں, آپ کا پڑوسی ہے اس کو دیں, وہ زیادہ ضرورت مند ہے. اور پھر دیکھیے سفید پوش طبقہ کو تلاش کر کے دیں. آج کل یہ بھی ایک بڑا عالمیہ ہے کہ جناب سفید پوش کون ہے؟ وہ بھائی آپ کے گھر کا چوکیدار ہے, آپ اس کی حالات تو معلوم کرو. آپ کے ساتھ جو آدمی کام کرتا ہے, جو آپ کے معاملات کو دیکھتا ہے, اس کا خیال کرو. آپ کے محلے میں بچوں کو قرآن کی تعلیم دینے والا ہے, اس کا خیال کریں. آپ کے پاس بھی ایک قاری صاحب یہاں آیا, آپ نے ان کو نیکی کے اس انمول نیکی میں دکھایا. اسی طریقے سے مسجد میں جو خادم ہوتا ہے, جو جھاڑو لگاتا ہے, مسجد کا جو چوکیدار ہے, جو آپ کے جوتے سیدھے کرتا ہے مسجد میں, مسجد کا امام ہے, یہ وہ تمام لوگ ہیں. اور ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقات واجبہ میں سے دیں صاحب, آپ نفلی طور پر تحفے کے طور پر ثواب کی غرض سے دیں گے, اللہ آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا. تو یہ چیزیں ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے. اس کو لے کر جب ہم آگے بڑھیں گے تو نظام خوبصورت طریقے سے چلے گا. اور فیصل قریشی صاحب سب سے پہلے قریبی لوگوں کو دیکھیں. خدا کا واسطہ, قوم دوسروں کو دیکھتی ہے, پڑوسی کو نہیں دیکھتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان.
रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।